قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا صدق الله صدق رسول النبي الكريم اختلاف آپس میں دیر تک نہیں رکھنا، اختلاف آپس میں دیر تک نہیں رکھنا، رنجشیں مٹانے کو ایک سلام کافی ہے۔ محترم حضرات، دانشوران قوم و ملت، علماء و ائمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مندامری کے عظیم ادارہ دارالعلوم جامعۃ الہدا کے وسیع عریض میدان میں آپ جیسے ذی شعور مسلمانوں کے درمیان چند لمحے تقریر کرنے کا موقع ملا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بزرگان محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے پہلو کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جو گزرتے حالات میں ہمارے لیے ضروری اور قابل اتباع ہو چکا ہے۔ وہ موضوع ہماری زندگی میں اس نے اخلاق اور خوبصورت برتاؤ ہے۔ اخلاق یہ عمل ہے جس نے آدم کو صفی اللہ بنایا، جس نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، جس نے موسیٰ کو کریم اللہ بنایا، جس نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، جس نے یونس کو نجی اللہ بنایا، جس نے محمد کو حبیب اللہ بنایا، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ میرے غیور نوجوانوں، اخلاق رسالت کی پہچان ہے، اخلاق صحابیت کی پہچان ہے، اخلاق تابعیت کی پہچان ہے، اخلاق امامت کی پہچان ہے، اخلاق شرافت کی پہچان ہے، اخلاق محبت کی پہچان ہے، اخلاق شریعت کی پہچان ہے۔ غیور مسلمانوں، سنتے رہیں، اخلاق کے بغیر نبوت نہیں، اخلاق کے بغیر صحابیت نہیں، اخلاق کے بغیر تابعیت نہیں، اخلاق کے بغیر امامت نہیں، اخلاق کے بغیر ولایت نہیں، اخلاق کے بغیر شرافت نہیں، اخلاق کے بغیر محبت نہیں۔ اگر میں کہہ دوں تو آپ لوگ مجھے غلط نہیں کہہ سکتے کہ اخلاق کے بغیر دین نہیں، ایمان نہیں، اسلام نہیں، مسلمان نہیں۔ سامعین کرام، اخلاق کی دنیا کا عظیم ترازو ہے جس سے صحیح غلط، عزت اور ذلت، رفعت و عظمت، شرافت اور رسالت وزن کیا جاتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کائنات کے ذرے ذرے میں یہ بات عام و عام ہے کہ اخلاق کا جو گلدستہ حسن اخلاق کے پیکر، حسن سلوک کے خوگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اس گلدستے کی پھول کی چمک سے دنیا نے اخلاق کو سیکھا اور سکھایا ہے۔ غیور مسلمانوں، ایک یہودی دیہاتی مسجد میں آ کر پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ دیکھ کر اس کی طرف دوڑتے ہیں، کسی ڈانٹے، اس پر چلائے، اسے سبق سکھائے کہ تم نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لیکن اخلاق مصطفیٰ دیکھیے، آپ نے روکا اور چپ کرایا اور بڑے پیار سے یہودی سے کہا، بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کا در ہے، مسجد جو پاک اور صاف ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ آپ نے نہ ڈانٹا، نہ چلایا، نہ مارا، نہ سواد علیہ کیا، بلکہ سب پیار سے سمجھایا اور مسجد کا مفہوم بتایا۔ ظاہر ہے ایک اخلاق سے اس یہودی کے دل میں اسلام اور مسلمانی کی محبت کا جذب گئی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہمیں دنیا کے سامنے ایسا اخلاق پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اخلاق صرف نہیں ہے کہ صرف بولا جائے تقریروں میں، لکھا جائے تحریروں میں، چھاپا جائے تصویروں میں، لکھا جائے آئینوں میں۔ غلطی کرنے والوں کو معاف کرنا یہ بھی اخلاق ہے، ظلم کا بدلہ اسے دینا یہ بھی اخلاق ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنا یہ بھی اخلاق ہے، کسی غریب مجبور یتیموں کی مدد کرنا یہ بھی اخلاق ہے، راستے سے گھاٹا پتھر تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا یہ بھی اخلاق ہے، غریب بچوں کی شادی کرانا یہ بھی اخلاق ہے، محبت سے بات کرنا یہ بھی اخلاق ہے، مسکرا کر سلام کرنا، مسکرا کر جواب دینا یہ بھی اخلاق ہے، توازن کے ساتھ سے پیش کرنا یہ بھی اخلاق ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنا یہ بھی اخلاق ہے۔ دوستوں، مجھے کہنا دیجیے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا یہ بھی اخلاق ہے، رشتہ داروں میں صلح کرانا یہ بھی اخلاق ہے، کسی کو ہدیہ دینا یہ بھی اخلاق ہے، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کو آگے بڑھانا یہ بھی اخلاق ہے۔ الغرض اخلاق کے مختلف شعبے ہیں جس کو اگر عملی طور پر کرتے ہیں تو ہمیں عزت، عظمت اور رفعت ملتی ہے۔ اخلاق پیش کرنے سے ہمارا مقام بڑھتا ہے۔ آئیے ہم ہاتھ اٹھا کر یاد کریں کہ آج کے بعد ہم لوگ تکبر و گھمنڈی، نفرت و عداوت کو چھوڑ کر ملنسار کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ما علینا